السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی ترجمان محکمہ خارجہ ملر نے کہا ہے کہ خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا ذمہ دار ایران خود ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے مدد طلب کی تھی، تاہم لاجسٹک وجوہات کے باعث ایران کی درخواست قبول نہیں کر سکے۔ میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا کہ خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا ذمہ دار ایران ہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے ہوائی جہاز کو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ترجمان ملر کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت پر پابندیوں کا عمل جاری رکھیں گے، ایرانی عوام کی بنیادی آزادیوں کے لیے جدوجہد کی حمایت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رویٹرز کو بتایا کہ صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور ہیلی کاپٹرز میں سوار تمام مسافر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بعد ازاں ایرانی حکام نے بھی ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی موت کی تصدیق کی۔ ہیلی کاپٹر میں 9 افراد سوار تھے، جن میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سید محمد ہاشم، صدر کے سیکورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی، باڈی گارڈ اور ہیلی کاپٹر کا عملہ موجود تھے۔ ایرانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب 28 جون کو ہوگا۔ یہ اطلاع سرکاری خبررساں NC ایرنا نے دی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا تعین ایران کے پہلے نائب صدر محمد مخبر، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی عزائی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف، نائب صدر برائے قانونی امور محمد دمخان اور ایرانی آئینی کونسل اور وزارت داخلہ کے اراکین کی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ایگزیکٹو ٹیم کی تشکیل، کاغذات نامزدگی کے داخلے، تشہیراتی مہم اور انتخابات کے انعقاد کا جائزہ لیا گیا اور نگہبان کونسل کے ساتھ ہونے والے ضمنی سمجھوتے کے تحت صدارتی انتخابات کے لیے 28 جون 2024 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے 30 میں سے 3 جون کی تاریخوں کا تعین ہوا ہے۔ انتخابی مہم 12 جون سے 27 جون تک ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے تحت عہدے پر فائز صدر کے انتقال، معزول ہونے، استعفے، کام پر حاضر نہ ہونے یا 2 مہینے کی بیماری یا پھر صدارتی دور کے اختتام اور کسی بھی وجہ سے نئے صدر کے عدم انتخاب کی صورت میں اور رہبر انقلاب کی رضامندی کے بعد صدارت کے فرائض نائب صدر کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پارلیمان کے اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ اور نائب صدر پر مشتمل ایک کمیٹی 50 دن کے اندر صدارتی انتخابات منعقد کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔ ایران کے نائب صدر محسن منصوری نے کہا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو شمال مشرقی شہر مشہد میں ہوگی۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی نے یہ اطلاع ایرانی نائب صدر کے حوالے سے دی ہے۔ منصوری نے کہا کہ مختلف صوبوں میں لوگوں کی سوگ کی تقریب میں شرکت کی مسلسل درخواستوں کے پیش نظر ایرانی وزارت تعلیم نے منگل سے جمعے تک تمام طلباء کے امتحانات منسوخ کر دیے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے اس واقعے پر 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا تھا۔ صدر رئیسی اتوار کی صبح جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کے ساتھ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے مشرقی آذربائیجان صوبے کے دورے پر تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی واپس آ رہے تھے اور گھنے دھند کے بعد ہیلی کاپٹر نے ہارڈ لینڈنگ کی۔ رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے تمام ارکان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سمیت متعدد اہم لیڈروں کی موت واقع ہوئی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی بریگیڈیئر علی عبداللہی کو سونپی گئی ہے، جنہوں نے جائے حادثے پر پہنچ کر تحقیقات شروع کی۔ خبررساں NC ایرنا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حادثے کے بارے میں درست اور تفصیلی معلومات متعلقہ کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا اتوار کی شب ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے تباہ ہیلی کاپٹر کی نشاندہی سب سے پہلے ترکیہ کے ڈرون نے کی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اتوار کی شام آذربائیجان سے واپسی پر پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، تاہم ایرانی حکام نے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور اس میں سوار دیگر افراد کی موت کی تصدیق پیر کو کی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے کا شکار ہوتے ہی اس کی تلاش کا کام شروع ہو گیا تھا، تاہم پہاڑی علاقے میں جائے حادثے پر موسم کی خرابی کے بعد اس میں مشکلات پیش آئی۔ تاہم اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ترکیہ کے بیراکترا کنسی ڈرون نے کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد پیر کی صبح ایران کے شمال مغرب میں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے ملبے کی نشاندہی کی تھی۔ ترکیہ کے سرکاری خبررساں ایجنسی AAK کے مطابق لاکھوں افراد نے فلائٹ رائڈر 24 اپلیکیشن پر ڈرون کے روٹ کو براہ راست دیکھا۔ اسی ایجنسی نے ڈرائنگ کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں مشن مکمل کرنے کے بعد ڈرون نے اپنی بیس پر واپس پہنچا تو ترکیہ کا چاند تارہ بنا دیا گیا۔
ड्रोन बना पायलट के चलने वाला ड्रोन है जिसमें 40,000 फीट की बुलंदी तक परवाज की सलाहियत मौजूद है और इसकी तुर्किया की दिफाई कंपनी बाइकर डिफेंस ने बनाया है, जो अपनी मुनफरिद साख्त और विंग डिज़ाइन के साथ मुख्तलिफ लोड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आलमी फौजदारी अदालत में प्रोसिक्यूटर की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त पर तनकीद करते हुए कहा है कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन इन ख्यालात का इजहार व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में यहूदी अमेरिकी सकाफती विरसे की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा को इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया और शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। जो बाइडन ने इसराइल के लिए अपनी पुरजोश और मजबूत हिमायत का इआदा करते हुए मज़ीद कहा कि हमास के याहिया सनवार और बाकी क़स्साबों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इसराइल के साथ हम खड़े हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन कभी कुछ कहने पर मजबूर हो जाते, कभी वो इसराइल के राफा हमले पर इसराइल से नाराज़ नजर आते हैं और फिर गाज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के मौत पर इसराइल की हिमायत में भी आगे आते हैं। आखिर इनका मंतक क्या है? इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी आलमी फौजदारी अदालत को खबरदार किया था कि प्रोसिक्यूटर करीम खान का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी गाज़ा जंगबंदी के मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल सकता है। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका खला में हथियार रखने की कोशिश कर रहा है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये रूस और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े में एक नया इल्ज़ाम है, जो कि वाशिंगटन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के अदम फैलाव की तहरीक को वेटो करने के एक दिन बाद सामने आया है। आज मंगल को रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ने कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इनकी असल तरजीहात का मकसद खला को किसी भी किस्म के हथियारों से पाक रखना नहीं, बल्कि स्पेस में हथियार रखना और इसे फ़ौजी तसादुम के मैदान में तब्दील करना है। दोनों सुपर पावर्स ने हालिया महीनों में एक दूसरे पर खला को हथियार से लेस बनाने के मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इसराइल और इसका हामी मुल्क अमेरिका हर मुमकिन तरीके से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने की कोशिश कर रहा है। लावरोव ने कज़ाकिस्तान के दारकूमत आस्ताना में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ारती इजलास में मशरूक़ सतह की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने का जिक्र करते हुए लावरोव ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत की तरफ इशारा दिया। उन्होंने कहा, हम एक मुश्तरका राय पर पहुँचे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर यूरेशिया के इस खित्ते में सलामती को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं है। इसराइल और अमेरिका दोनों, जो इसराइल की हिमायत करते हैं, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अमल को रोकने के दर पे हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी कैंपसों से बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत तक पहुँचने वाली सह्यूनियत दुश्मनी की एक ताज़ा मिसाल है। नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत के अटॉर्नी जनरल करीम खान की तरफ से अपनी और वज़ीर दिफा गैलेंट की गिरफ्तारी के फैसले की दरख्वास्त पर रद्दअमल का इजहार किया और इस बारे में वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तरफ से गिरफ्तारी के फैसले की दरख्वास्त को बेमायने और गलत करार दिया और दावा किया है कि यह कदम पूरी इजरायली हुकूमत और फ़ौज के खिलाफ उठाया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा पर हमले जारी रहेंगे। मैं वादा करता हूँ कि बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत इसराइल को हमास को ख़त्म करने से नहीं रोक सकेगी। उन्होंने इसराइल से गाज़ा पर हमले बंद करने की अपीलों का और मुतअद्दिद ममालिक की यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन के हक़ में किए जाने वाले मुजाहिरीन का हवाला दिया और कहा है कि गिरफ्तारी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटियों से निकलकर बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत तक पहुंचने वाली सह्यूनियत दुश्मनी की एक नई लहर है। इसराइल के सदर इसाक हेर्ज़ोग ने भी बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत के अटॉर्नी जनरल करीम खान की दरख्वास्त पर रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में कहा है कि खान हद को अबूर कर गए हैं और बैनुल-अक़वामी अदालत निज़ाम को तबाही का ख़तरा लाहक हो गया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी के फैसले की दरख्वास्त एक तरफ़ा सियासी क़दम है। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़ शहर जिनैन और जनीन पनाहगज़ीन कैंप पर इजरायली फ़ौज के हमलों में एक डॉक्टर समेत 6 फ़लस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और 10 शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जनीन शहर में इजरायली गोलियों से 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया और 10 ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 3 शदीद ज़ख्मियों को ज़ेर इलाज ले लिया गया। जनीन सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि जनीन अस्पताल के शोबा सर्जरी के सरबराह भी हलाक शुदगान में शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने रात के वक्त जनीन शहर और कैंप पर छापा मारा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इजरायली ड्रोन्स आसमान पर परवास कर रहे थे और जहां इजरायली फ़ौजियों ने रात के वक्त छापा मारा, वहां फ़ौजियों और फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान तसादुम भी हुआ।
سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ جاپان ملتوی کر دیا۔ عرب میڈیا کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پھیپھڑوں کی سوزش کا سامنا ہے، اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی فرمانروا کی طبیعت ناسازی کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنا دورہ جاپان بھی ملتوی کر دیا ہے۔ انہیں 20 تا 23 میں جاپان کا دورہ کرنا تھا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی شاہ سلمان کی طبیعت ناسازی پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز پاکستان کے مخلص دوست ہیں، خادم حرمین شریفین مسلم امہ کے لیڈر اور رہنما ہیں۔ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس آج منگل کو منعقد ہوا۔ کابینہ نے وزیر توانائی کو پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ کابینہ نے دہشت گردی کے انسداد کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن اور پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ تعاون کے معاہدوں کی منظوری دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اجلاس کے آغاز میں کابینہ ارکان کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے متعلق آگاہ کیا۔ ولی عہد نے شاہ سلمان کی صحت کے متعلق دریافت کرنے والے ہر شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ سلمان کو جلد صحت یابی سے نوازیں۔ بعد ازاں کابینہ نے گزشتہ ہفتے حکومتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر غور کیا۔ سعودی عرب میں چینی سفیر چانگ ہوگا کا کہنا ہے کہ مملکت اور چین کے مابین تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ چین کے نزدیک سعودی عرب دنیا کی اہم ترین طاقت ہے۔ العربیہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے لیے چین کے لیے سعودی عرب ایک بڑا اور اہم تجارتی شریک ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں 2 طرفہ تجارت 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور چین کے مابین تمام امور میں تعاون جاری ہے، جن میں سیکورٹی و فوجی شعبے شامل ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ مسجد نبوی میں زائرین کے لیے روزانہ 300 ٹن زمزم سپلائی کرتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ سے ٹینکر روزانہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ پلانٹ میں زمزم سپلائی کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے زائرین کے لیے 9000 ٹن ماہانہ کی بنیاد پر زمزم سپلائی کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے والے زمزم کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ مسجد نبوی میں کولروں میں رکھنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 80 نمونے ٹیسٹ کے لیے لیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے زمزم کا ٹیسٹ انتہائی جدید اور معیاری آلات سے کیا جاتا ہے۔ برٹش ایئر لائن نے 5 سال توقف کے بعد جدہ سے لندن کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ برٹش ایئر لائن نے کہا ہے کہ جدہ اور ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کی بکنگ منگل آج سے شروع ہو گئی۔ دونوں ہوائی اڈوں کے درمیان ہفتے میں 4 پروازیں پیر، منگل، جمعرات اور ہفتے کو چلائی جائیں گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نائب صدر ہندوستان جگدیپ دھنکر چہارشنبے کے روز ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت پر تعزیت کے لیے ایک سرکاری تقریب میں شرکت کے لیے ایران جا رہے ہیں۔ رئیسی کا احترام میں منگل کو ہندوستان بھر میں ایک روزہ سرکاری سوگ منایا گیا۔ ہندوستان کے نائب صدر جگدیپ دھنکر 22 مئی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کریں گے، جہاں وہ صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین عبداللہیان اور دیگر ایرانی حکام کے افسوسناک انتقال پر تعزیت کے لیے سرکاری تقریب میں شرکت کریں گے۔ 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا تھا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں آج منگل کو یہ بات کہی گئی۔ صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے رئیسی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج منگل کو ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا تاکہ اس نقصان پر ہندوستان کی جانب سے تعزیت پیش کی جا سکے۔